حیدرآباد سے نواب شاہ جانے والی مسافر بس میں مٹیاری بس سٹاپ سے مسافروں کے روپ میں چڑھنے والے 6 نامعلوم مسلح افراد کی لوٹ مار، ہزاروں روپے نقدی، موبائل، سونے کے زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ سندھ میں 6 ڈاکو حیدرآباد سے نواب شاہ جانے والی بس کے مسافروں کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ 6 نامعلوم افراد مسافروں کے روپ میں سکاٹ کے قریب بس ڈرائیور اور مسافروں کو یرغمال بنا کر مرد و خواتین سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل چھین کر فرار ہو گئے، جس پر مسافروں نے بس کھڑی کر کے نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ مسافروں نے دنیا نیوز کو بتایا کہ جب ہم نے اس بارے میں بھٹشاہ تھانے کو اطلاع دی تو انہوں نے ہمیں ڈاکوؤں کو پیچھا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دنیا نیوز نے جب اس بارے میں ڈی پی او مٹیاری عبدالقیوم پتافی سے رابطہ کیا تو انہوں نے موبائل کال تک اٹینڈ نہیں کی۔ صبح سندھ کے بعد اب باری ہے صبح بلوچستان کی، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ نذیر آباد کے سیلاب سے متاثرہ 11 یونین کونسل کے 16,580 متاثرین کو وطن کارڈ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ شکایت سیل اور میونسپل کمیٹی میں وطن کارڈ مرکز بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نذیر آباد فتح محمد خجک نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 16,580 متاثرین کو وطن کارڈ کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ نذیر آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں وطن کارڈ کے شفاف اجرا کے لیے 2 سینٹرز قائم کر دیے ہیں تاکہ پرامن طریقے سے وطن کارڈز کی فراہمی کے عمل کو شفاف بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو وطن کارڈز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ اور اب ایک نظر صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ جعفر آباد میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایم کیو ایم ملک میں جاگیرانہ نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیونکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ملک اور قوم کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو ضلع میں مزید فعال و مستحکم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون ضلع جعفر آباد میں سابق صدر محمد یوسف جمالی، تحصیل کے سابق صدر کاکا ریاض احمد اور میر احمد بھنگر نے ڈیرہ مراد جمالی میں ایم کیو ایم کے زونل انچارج حاجی عبد المالک جمالی کے ہمراہ شمولیت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی مثبت پالیسیوں کے باعث عوام چوک در چوک اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، صبح بلوچستان کے بعد کچھ اہم خبریں اور رپورٹ سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا سے۔ نیشنل گیمز کے بیس بال مقابلے مردان میں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی ٹیمیں ناقص کارکردگی کی وجہ سے مقابلے سے باہر ہو گئیں۔ پاکستان آرمی، پولیس، صوبہ بلوچستان اور پاکستان وابڈا کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ پشاور میں نیشنل گیمز کے بیس بال مقابلوں میں خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی ٹیمیں ناقص کارکردگی کی وجہ سے باہر ہو گئیں، جبکہ پاکستان آرمی، پولیس، صوبہ بلوچستان اور پاکستان وابڈا کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سپورٹس کمپلیکس مردان میں صوبہ پنجاب اور بلوچستان کی ٹیموں کا آمنا سامنا ہوا۔ بلوچستان کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے اپنی حریف ٹیم کو 6 رنز کا ہدف دیا۔ اپنی حریف ٹیم کو جو تاہم پنجاب کی پوری ٹیم مقررہ 7 اننگز میں صرف 1 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جس پر بلوچستان 5 رنز کی برتری سے میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا ٹاکا صوبہ خیبر پختونخوا اور محکمہ وابڈا کے درمیان ہوا، جس میں وابڈا کی ٹیم نے مد مقابل ٹیم کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا اور 13 رن سکور کر کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان آرمی کا پولیس جبکہ محکمہ وابڈا کا بلوچستان کی ٹیم سے مقابلہ ہوگا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے ٹانک میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث لوگ اب بھی گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ گلی کی تعمیر کے بعد محلہ میں پائپ لائن نہیں بچھائی گئی۔ محلہ کے مکین پائپ لائن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اکثر پینے کے پانی کے پائپوں میں سوراخ پڑ گئے ہیں۔ واٹر مشین پینے کے پانی کے ساتھ نالیوں کا گندا پانی بھی کھینچ رہی ہے۔ پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ نالی کا گندا پانی مکس ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈی سی او ٹانک، میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ کو اس حوالے سے بارہا شکایت کی گئی، لیکن کسی نے سنوائی نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے ان کے بچے مختلف جلدی بیماریوں، جن میں ہیضہ اور گیسٹرو شامل ہیں، میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام اور خیراتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پینے کے پانی کے لیے پائپ لائن فراہم کریں۔ ٹانک میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا دوسرا مرحلہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ دوسرے مرحلے میں کوٹکئی سمیت 6 چھوٹی آبادیوں کے متاثرین جنوبی وزیرستان کی اپنے علاقوں کو واپسی ہوگی۔ جنوبی وزیرستان میں 3 پبلک سیکٹرز میں بحالی کا کام جاری ہے، جن میں بجلی، پانی اور ایجوکیشن شامل ہیں۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جمال عصمت کا کہنا ہے کہ متاثرین جنوبی وزیرستان اپنے علاقوں کو رضامندی اور بخوشی جانے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان کے علاقہ کالو راغزائی میں پہلے سے سٹاف اور ادویات موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے لیے باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک نظر میں جائزہ لیتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کا۔
پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان عاطف الرحمان نے جنوبی وزیرستان میں قیام امن اور آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کے حوالے سے محسود قبائل کا گرینڈ جرگہ طلب کر لیا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان عاطف الرحمان نے جنوبی وزیرستان میں قیام امن اور آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کے حوالے سے درہ محسود قبائل کا گرینڈ جرگہ طلب کر لیا ہے۔ گرینڈ جرگہ کے شرکاء کی سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں پاک فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیٹیکل کچہری میں داخل ہونے والے افراد کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے رسال پور کینٹ کے پوش ایریا سے 2 کاروں میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کرتے ہوئے نوجوان لڑکی کو اغوا کر لیا۔ نوشہرہ کے علاقے رسال پور کینٹ سے مسلح افراد نے نوجوان دوشیزہ کو اغوا کر لیا۔ 24 سالہ ہادیہ کی شادی 8 ماہ قبل مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوئی تھی۔ 4 ماہ قبل ہادیہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر رسال پور آ گئی، جس پر اس کا شوہر اپنے ساتھ 8 مسلح افراد اور 2 خواتین کو لے کر اس کے گھر میں گھس آیا اور ہادیہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہادیہ کی والدہ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ان کا داماد بدماش اور بدقماش اور نشے کا عادی ہے۔ تھانہ رسال پور نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کیتو کلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ ہارون آباد کی 30 سال پرانی فائر بریگیڈ گاڑی خستہ حالی کا ماڈل بن کر آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ کپاس کی بڑی منڈی ہونے کے علاوہ مختلف مقامات پر آتش زدگی سمیت ایمرجنسی واقعات میں فائر بریگیڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ کھٹارہ گاڑی اس سلسلے میں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ ہارون آباد کے شہریوں نے فائر بریگیڈ کی 30 سال پرانی اکلوتی کھٹارہ گاڑی کی مرمت یا اسے تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہارون آباد کی فائر بریگیڈ کی گاڑی بوسیدگی اور خستہ حالی کا ماڈل بن کر آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ کپاس کی بڑی منڈی ہونے کے علاوہ مختلف مقامات پر آتش زدگی سمیت ایمرجنسی کے واقعات میں فائر بریگیڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ کھٹارہ گاڑی اس سلسلے میں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے ہارون آباد کے لیے فی الفور نئی فائر بریگیڈ گاڑی خریدنے کے علاوہ پرانی فائر بریگیڈ گاڑی کے بوسیدہ پائپ تبدیل کر کے نئے پائپ اور عملہ کو معیاری حفاظتی وردی گیس ماسک فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے گجرانوالہ میں کروڑوں روپے مالیت کی پکڑی جانے